اب میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، میں تقریباً 2 سال سے پاکستان میں نہیں ہوتا قربانی میں. میں قربانی کے لیے ملک شام چلا جاتا ہوں، اور 2 سال سے ہماری یہ قربانی جو ہے ملک شام میں ہو رہی ہے. یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا کہ یار یہاں پہ قربانی ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بندہ صرف کار خیر کا ارادہ کر لے میں نے کرنا ہے. اب اس کے لیے یہ نہیں کہ میں نے اتنا لمبا چوڑا کرنا ہے کہ گورنر صاحب بھی آئیں تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئیں، فلاں صاحب بھی آئیں، پھر ان کے ساتھ میرے پوز لگیں. یہ نہیں، کار خیر کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بس یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. نہ نام و نمو چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ کچھ. یہ اور جتنا اللہ ہم کو دے دے یا جتنی خیر اللہ ہم سے لے لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مقابلہ نہیں. اب تو ہمارے یہاں مقابلہ چل رہا ہے، وہ سڑکوں کے اوپر کھانا کھلا رہے ہیں نا آج کل، اس کے اندر باقاعدہ مقابلہ چل رہا ہے. ابے تو نے کس کا کھایا؟ ابے میں فلاں والے کا کھا گیا. ابے جا، اس کا تو تھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا والا کا بکرا ہوتا ہے. اس میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں بھی ہمارے یہاں مقابلے شروع ہو گئے کہ اس کا اچھا گانا ہے، وہ والا اس سے اچھا لا رہا ہے. یہ صرف ایک وہ تو ہم نے کار خیر کرنا ہے. میں نے ہوٹل کے الیکٹریشین سے دمشق میں اس کو تنخواہ ملی. سنیں، وہ اپنے پیسے گن رہا تھا، کڑک کڑک نوٹ تھے اس کے ہاتھ میں. تو میں نے اس کو ایسے ہی عذرائے مذاق اس کو کہا، میں نے او آج تو بڑے دیہڑیاں لگی ہے، یہ بتاؤ دعوت کون سے ہوٹل میں کر. تو ایسے ہی میں نے اس سے عذرائے مزاح اس سے میں نے یہ بات کہی. تو اس پر جانتے اس نے کیا کہا؟ اپنی تنخواہ کو ایسے میرے سامنے کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی میری تنخواہ ہے نا، اگر میں نے اس سے جا کر 2 کلو گوشت خریدا تو میری یہ تنخواہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو میں نے پورے مہینے چلانا. میں نے بھی پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا تو تم لوگ گوشت نہیں کھاتے؟ کہنا گوشت. اس نے کہا کہ تقریباً کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ہمارے یہاں گوشت نہیں پکا ہے. اس وقت میں نے اپنے ذہن میں کیا ارادہ بنایا کہ اس دفعہ انشاءاللہ قربانی یہاں کرنی ہے. ابھی نہ پیسہ ہے، نہ کوئی پائی کوڑی میرے پاس ہے، نہ ہی کسی سے بات کی ہے. بس اپنے رب سے میں نے یہ دعا کی کہ میرے مالک مجھ سے یہ خیر کا کام لے لے، اور میں اپنے ان بھائیوں کو قربانی کے موقع پر کچھ گوشت میں ان میں تقسیم کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا کر دے. تو مجھے تو یقین بھی نہیں تھا. یقین کرے جب ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا، ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ بہت ہوگا 6-8-10 گائیں ہم لوگ کر سکیں گے. تو رب کریم نے اس سال ہی ہم سے الحمدللہ 38 گائیں، 38 گائیں اور 12 بکرے، 50 پورا الحمدللہ وہ کیا. اس سال سے الحمدللہ پاکستان سے ہم اپنے دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنی اجتماعی ایک ہوتا ہے نا اضافی قربانیاں لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں، ایکسٹرا قربانی، تو اس طرح سے وہ اپنی ایکسٹرا قربانیاں جو ہیں وہ ملک شام میں کرواتے ہیں. اور فقیر الحمدللہ ان کی پوری قربانی اور اس کی پوری جو ہے ویڈیو اور ان کے سارے نام کہ جن کے نام پہ وہ کروانا چاہتے ہیں. تو پچھلے سال بھی ہم نے کی قربانی، اور وہاں پر پھر لوگوں کی جو فقر کی کیفیت ہے، میرے بھائیوں کیفیت کو سمجھو. ہم لوگوں کو اللہ نے بڑے اچھے حال میں رکھ، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وہاں پر جس وقت میں پچھلے سے پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب لوگوں میں گوشت تقسیم کیا تو آپ یقین کریں کہ ان کے آنسو تھے، اور انہوں نے کسی نے کہا کہ ہمیں 6 مہینہ ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا. ایک ہوتا ہے کہ فقیر شروع سے فقیر ہے ایسے لوگ آبا و اجداد سے ہی فقیر چلے آ رہے ہیں، دیہات وغیرہ کے اندر رہنے والے لوگ. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کو کبھی کھلایا کرتے تھے. 10 سال کی جنگ میں وہ ملک اتنی تہ میں جا چکا ہے. تو یہ جو سلسلہ پھر ہم نے وہاں پر جو ہے وہ قربانی کا شروع کیا، اور اس سال بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ قربانی ملک شام میں کرنے کا وہاں پر ارادہ ہے. نبیوں کی زمین ہے، ولیوں کی زمین ہے، صحابہ اکرام کے مزارات تو اتنے. تو خیر کے کام میں رکنا نہیں ہے، بس ہم نے تہیہ کر کے کھڑے ہو جانا کہ ہم نے یہ کام کرانا ہے. اور میرے بھائی خیر کے اتنے کام ہے نا، جب آپ باہر نکلو گے تو پھر آپ کو اپنے گھر میں پتہ چلے گا. کبھی بہن کو حاجت ہو جاتی، کبھی بھائی کو حاجت ہو جاتی. اور میں کس بات کا چیمپئن کہ محلے میں جا کر میں لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہوں، اور میرا اپنا سگا بھائی محتاج ہو، میری سگی بہن محتاج ہو، میرے گھر کا کوئی فرد، میرا کوئی رشتہ دار. بار بار قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اولی القربہ، اولی القربہ. قربہ سے کیا مراد ہے؟ رشتہ دار، کہ سب سے پہلے حق ہے ان کا کہ آپ ان کو دیں. بات آپ کے سمجھ. تو ہم نے خیر کے کام کے لیے صرف لبیک کہنی ہے، بقیہ جس کی رضا کے لیے کر رہے وہ رب ہم سے یہ کام لے لے گا. نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا.